شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا اما بعد۔ ہماری گفتگو ماہ مبارک رمضان کی روزانہ کی دعاؤں کی مختصر تشریح کے اعتبار سے جاری و ساری ہے۔ آج دوسرے دن کی دعا امام معصوم علیہ السلام یوں تعلیم فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، اے پروردگار مجھے اپنی رضاؤں سے قرب عنایت فرما، وجنبنی فیہ من سخطک و نقماتک، اور مجھے دور رکھ، بچا لے اپنے غضب سے اور اپنے عذاب سے، ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک، اور اے پروردگار مجھے اپنی آیتوں کی قراءت کرنے کی توفیق عنایت فرما، یعنی کہ تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق عنایت فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، تجھے اپنی رحمت کا واسطہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اس دن کی دعا کی تلاوت کا جو ثواب روایت میں ملتا ہے وہ یوں ہے کہ من دعا بھی، جو اس دعا کی تلاوت کرے گا، اعطی بکل خطوۃ لہ، اسے اس کے ہر قدم پر، فی جمیع عمرہ، اور اس کی ساری زندگی میں، صرف ماہ رمضان کے اندر اس نے جتنے قدم چلے، قدم اٹھائے اور رکھے، اس کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی، فی بکل خطوۃ لہ فی جمیع عمرہ، اب اس کی پوری زندگی میں اس نے جتنے قدم چلے ہیں، جتنے قدم اٹھائے اور جتنے قدم رکھے ہیں، ہر قدم اور ہر خطوہ پر اسے کیا ملے گا؟ عبادۃ سنۃ صائما نہارہا وقائما لیلہا، ایسا ثواب ملے گا اسے، ایسی عبادت کا، ایک سال کی عبادت کا ثواب، ہر قدم پر، ہر خطوے پر ایک سال کی عبادت کا ثواب، ایسی عبادت جو دن میں روزہ رکھ کے اس نے کی ہو اور رات کے اندر قیام کرنے کے ذریعے سے کی ہو۔ لہٰذا آج کی یہ جو دعا ہے، آپ نے دیکھا، ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ 2 لائن کی یہ دعا ہے، 1.5 لائن کی دعا ہے، لیکن اس مختصر ترین دعا، یعنی کہ ان مختصر ترین الفاظ کے ذریعے کی تلاوت کے ذریعے ہمیں ثواب کتنا عظیم مل رہا ہے۔ ایسی عبادت، ایک سال کی ایسی عبادت کا ثواب مل رہا ہے، ہر ایک قدم پر ایک سال کی ایسی عبادت کا ثواب مل رہا ہے کہ جو دن میں روزہ رکھنے کے ذریعے سے ہو اور رات میں قیام کرنے کے ذریعے سے ہو، ہر ایک قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب، روزے دار دن میں روزے کے ساتھ، رات میں قیام کے ساتھ۔ کیسی دعا ہے یہ کمال ہے امام معصوم علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہونے والے ان الفاظ کا، کہ مولا امام معصوم علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے چاہے مختصر الفاظ تعلیم فرمائیں، لیکن اس کا ثواب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بہت عظیم ہوگا، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ اس رب سے مناجات کا سلیقہ اور ڈھنگ کیا ہے۔ اب آ جائیے پہلا جملہ، اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، پروردگار مجھے اپنی رضاؤں کے ذریعے اپنی رضاؤں سے قریب کر دے۔ اپنی رضاؤں سے قریب کر دے کا مطلب کیا ہے؟ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہم قربنی فیہ فی ھذا الیوم الی مرضاتک، اپنی مرضات، اپنی رضاؤں سے قریب کر دے مجھے آج کے دن میں۔ امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہمیں کس طرح معلوم ہو، اے ابن رسول اللہ، اے مولا، ہمیں کس طرح سے معلوم ہو کہ پروردگار عالم ہمیں دوست رکھتا ہے یا نہیں، ہمارے کاموں سے راضی ہے یا نہیں؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں، امام معصوم علیہ السلام آقا ارشاد فرماتے ہیں جواب میں کہ اپنے دل کی طرف دیکھو اور تم خدا کے دوست کو دوست رکھتے ہو یا نہیں یہ دیکھو۔
سوال کیا گیا کہ ہم کیسے جانیں، کس طرح سے ہمیں پتہ چلے کہ خدا ہم سے راضی ہے، ہمارے کاموں سے راضی ہے؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہ دیکھو کہ کیا تم اللہ کے دوست سے راضی ہو، خدا کے دوست کو دوست رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو؟ خدا کے دوست کو دوست رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو؟ اگر اس محبت کو تم نے اپنے دل میں پایا تو سمجھ لینا کہ وہ بھی تمہیں دوست رکھتا ہے جیسے تم پروردگار عالم کے دوست کو دوست رکھتے ہو۔ الکافی کی جلد نمبر 2 پیج 127 پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بہت بڑا مسئلہ ہمارا حل کیا۔ یہ حدیث، اس حدیث کے ذریعے سے ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے افراد ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اعمال بھی کرتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم فروع دین، اصول دین سب پر عمل، مگر ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکتا وہ میکینزم کیا ہے، وہ فارمولا کیا ہے کہ جس سے ہم یہ معلوم کر سکیں کہ رب ہم سے راضی ہے یا نہیں، ہمارے اعمال کو دیکھ کر خدا راضی ہے یا نہیں۔ مولا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ باقر العلوم النبیین ہیں، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بس اپنے دل میں اللہ کے دوستوں کی محبت کو تلاش کرو، جن سے اللہ نے محبت رکھی ہے، جنہیں اللہ نے دوست رکھا ہے، کیا تم انہیں دوست رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو؟ اگر تم انہیں بھی دوست رکھتے ہو جنہیں اللہ نے دوست رکھا ہے تو سمجھ جاؤ کہ پروردگار عالم تم سے راضی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ راضی ہے یا نہیں پتہ کرنا ہے تو اللہ کے دوستوں کی محبت اپنے دل میں چیک کرنا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے دل میں ائمہ معصومین، علی اور اولاد علی، رسول اور اہل بیت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت محسوس ہوا کرے تو اس بات کا یقین رکھا کرو کہ پروردگار عالم تمہیں دوست رکھتا ہے اور تم سے محبت رکھتا ہے اور تم سے محبت کرتا ہے۔ جبھی یہ اس کا فضل ہے کہ تمہارے دل میں اپنی اہل بیت اطہار کی محبت کو اس نے رکھا ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام اب اللہ کی رضاؤں کے گرد، یہ آج کی جو دعا ہے یہ رضا رب کے گرد گردش کرتی ہے، لہٰذا مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس کے اندر آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں پنہا کیا ہوا ہے، 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اپنی اجابت کو، یعنی کہ دعا کی قبولیت کو دعاؤں میں رکھا ہے، اپنی اجابت کو دعاؤں میں رکھا ہے، یعنی کسی دعا کو انسان حقیر نہ سمجھے، ہلکا نہ سمجھے، شاید وہی دعا ہو کہ جسے پروردگار مستجاب کرنے والا ہے۔ نمبر 1، اپنی اجابت کو دعاؤں میں رکھا ہے، اپنے غضب کو گناہوں میں رکھا ہے، لہٰذا کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، شاید وہی گناہ ہو جو اللہ کا غضب لانے کا سبب بن جائے۔ تیسرا، اپنے دوست، اپنے ولی کو تمام بندوں میں چھپا کر رکھا ہے، تم نہیں جانتے کہ وہ جسے تم ہلکا اور حقیر سمجھ رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، وہی اللہ کا ولی تھا، وہی اللہ کا دوست تھا اور پسندیدہ بندہ تھا۔ نمبر 4، اپنی رضا کو، اپنی خوشنودی کو اپنی اطاعت میں پوشیدہ کر کے رکھا ہے، لہٰذا اللہ کے کسی حکم کو چھوٹا نہ سمجھو اور اس کی کسی بھی چھوٹے سے بھی عمل پر اطاعت کرنے کو، اس کو فالو کرنے کو، اس کی اتباع کرنے کو چھوٹا نہ سمجھو کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس نے اپنی رضا کو کسی ایک چھوٹے سے عمل کے اندر، کسی ایک مختصر سی اطاعت کے اندر چھپا کے رکھا ہو۔ اور یہ بالکل پاسبل ہے، انسان کہتا ہے یہ تو چھوٹا سا عمل ہے، کیا ہو جائے گا اگر یہ نہیں کریں گے تو، اور پروردگار عالم نے اپنی رضاؤں کو، خوشنودیوں کو اسی کام کے اندر رکھا ہو تو خدا یہ چیک کرنا چاہتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ میں دیکھ لوں اور اختبار اور پرکھ لوں لوگوں کو کہ کون ہے کہ جو میری خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہے اور کون ہے کہ جو اپنی سمجھ اور اپنی لاجک کی پرستش کے اندر اعمال کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے مولانا صاحب، شریعت کا یہ حکم ہے، سمجھائیے ذرا، لاجک سے سمجھائیے گا، ہمیں حدیث مت سنائیے گا، ہمیں قرآن کی آیت مت سنائیے گا، ہمیں لاجک بتائیے گا۔ تو لاجک تو ہم بتا دیں گے، لیکن پھر وہ بات کہاں جائے گی کہ ہم نے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے یہ کام انجام دیا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی امر ہو، اس کو انجام دینا اس نیت سے ہو تو معراج ہے کہ چونکہ اللہ نے کہا ہے اس لیے کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اس نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے، بالکل کہا ہے، جب کہا ہے تو کرنا ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو
شر لکم، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے پسند کر رہے ہوتے ہو مگر وہ تمہارے لیے شر ہوتی ہے. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور کبھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، قرآن کریم کی آیت، کہ کبھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جسے تم ناپسند کرتے ہو، تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے، مگر وہی تمہارے لیے خیر ہوتا ہے اس کے اندر. نہج الفصاحہ کے اندر ایک حدیث ہے کہ من ارضا والدیہ، جو اپنے والدین کو راضی رکھے اور کرے، فقد ارضا خالقہ، تو بس اس نے اپنے خالق کو راضی کر لیا، اپنے خالق کو راضی رکھا. ومن اسخط والدیہ، جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا اور غضبناک کیا، فقد اسخط اللہ، تو اس نے اللہ کو غضبناک کیا. نہج الفصاحہ کے اندر یہ حدیث ہے. اب آ جائیے اللہ کی رضاؤں تک پہنچنے کا ایک راستہ اور ہے، اور وہ راستہ کسی اور نے نہیں بلکہ حضرت سرکار ابا عبداللہ الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام مولا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رضا اللہ فی رضانا اہل البیت. یاد رکھنا اللہ کی رضا ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رضاؤں میں پوشیدہ ہے. اگر جب تمہیں کبھی سمجھ نہ آ پائے کہ ہمیں اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے تو ہمیں راضی کرنے کی کوشش کر لینا. اگر ہم راضی ہو گئے تو یاد رکھنا کہ خدا بھی تم سے راضی ہو جائے گا. تو کیا ہی خوب ہو کہ انسان کوئی ایک نیکی اس نام پر کرے کہ میں مولا کائنات کے نام پر یہ نیکی کر رہا ہوں، میں سرکار امام حسن کے نام پر یہ علیہ الصلاۃ والسلام یہ نیکی کر رہا ہوں، سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے، ان کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. اور اسی طرح سے صاحب الامر علیہ الصلاۃ والسلام تک، یا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خوشنودی میں کسی کی غیبت ہو رہی ہے، میں رکوا دوں جا کر کہ نہ کرو، ایسا نہ کرو. ہاں چاہے کیا ہی ہوگا اس نے یہ کام، لیکن تم اس کی پیٹھ پیچھے یہ بات نہ کرو. لہٰذا یہ وہ باتیں ہیں کہ جس سے اللہ کی رضا شامل حال ہوتی ہے. اور وہ کون سی چیز ہے جس سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، جس سے پروردگار عالم غضبناک ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے؟ وہ کون سی چیزیں؟ امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں کہ جس سے رب ذوالجلال ناراض ہوتا ہے. 1، والدین کو اذیت دینا. نمبر 2، قطع رحم، یعنی کہ اپنے رشتہ داروں سے، خونی رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر لینا. نمبر 3، نماز میں تاخیر کرنا. ابھی تو بہت وقت موجود ہے، ابھی تو آدھا گھنٹہ پڑا ہے، ارے ابھی تو 20 منٹ پڑے ہوئے ہیں، ابھی تو 15 منٹ ہے، بہت وقت پڑا ہے نماز قضا ہونے کے لیے. نعوذ باللہ من ذالک. اور نمبر 4، حقوق اللہ کی عدم ادائیگی، پروردگار عالم کی حقوق کی عدم ادائیگی، یعنی کہ کیا؟ معصیت کرنا، حرام کام انجام دینا، محرمات جو خمس و زکوٰۃ و یہ ساری چیزیں جو واجب ہیں اس کا ادا نہ کرنا. حج واجب ہو گیا، حج ادا نہیں کر رہے، زکوٰۃ واجب ہو گئی، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، خمس واجب ہو گیا، خمس نہیں دے رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، وغیرہ وغیرہ. اور امیدواروں کو مایوس کرنا، اس سے بھی پروردگار عالم کی ناراضگی ہوتی ہے. کوئی امیدوار ہے، کوئی امید رکھتا ہے کسی چیز کی، نیکی کی، آپ سے خیر کی، اور آپ نے اسے مایوس کیا، تو اس سے بھی پروردگار عالم کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے. بس کیا کہا پھر مولا نے؟ ووفقنی لقراءۃ آیاتک، خاص طور سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیجیے اس ماہ مبارک کے اندر. اور اختتام دعا برحمتک یا ارحم الراحمین، تجھے اب تیری رحمت کا واسطہ ہے پروردگار، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے کہ مجھے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے، مجھے آج کے دن ان لوگوں میں سے قرار دے دے کہ جنہیں تو نے اپنی رضائیں بانٹ دی ہوں، رضائیں عطا کر دی ہوں. ہم سے راضی ہو جا، تجھے اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین وما علینا الا البلاغ المبین.